اسمبلی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، میری آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ اسمبلی حلقہ راجندر نگر سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم جناب سامی یادو صاحب کے حق میں اپنے قیمتی ووٹ استعمال کر کے راجندر نگر کے اسمبلی حلقے سے مجلس اتحاد المسلمین کے MLA کو منتخب کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف سرزمین دکن بلکہ پورے ملک میں اقلیتیں ہوں یا دلت ہو، ان کے لیے مجلس ایک سیاسی پلیٹ فارم ان کو مہیا کرتی ہے۔ مجلس آپ کے لیے، سب کے لیے ایک مرکز سیاسی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ملک کے کونے کونے میں آج مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم لے کر لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کر رہے ہیں۔ لوگ اس بات کو جان چکے ہیں کہ جب تک کمزوروں کے پاس سیاسی قیادت نہیں ہوگی، ان کے متحدہ ووٹوں سے ان کے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، تب تک ان سے انصاف نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج میں آپ کے درمیان میں آ کر اپیل کر رہا ہوں کہ راجندر نگر کے اسمبلی حلقے سے بھی اگر ہم اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اب کے بار یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی ہم منتخب کروائیں گے۔ ایک اچھا موقع ہمارے ہاتھ میں آیا ہے۔ موجودہ سیاسی حالات جو اس اسمبلی حلقے کے ہیں وہ یہ بات ہم کو بتاتے ہیں کہ اگر ہم صحیح حکمت عملی کو اختیار کریں گے، اور وہ حکمت عملی یہی ہے کہ ہم اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیں اور مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیں۔ 45 یا 50% سے یہ عوام کے جذبے کی یا عوام کی مرضی کی عکاسی نہیں کرتا۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 20-30 تاریخ کے دن آپ اپنے گھر سے نکل کر پورے افراد خاندان کے ساتھ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ آپ جانتے ہیں کہ راجندر نگر کے اسمبلی حلقے سے جو موجودہ MLA ہے وہ سراسر ناکام ثابت ہوئے ہیں، کہیں پر نظر نہیں آتے، ترقیاتی کام کو انجام نہیں دیتے، اور جب مجلس کے اراکین یہاں پر آ کر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ذریعے مقامی بلدیہ کی نمائندگی پر کام کرواتے ہیں تو اس کو بھی روک لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے راجندر نگر کے اسمبلی حلقے میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر بستی دواخانہ نہیں ہے۔ آج آپ کو یہاں پر بستی دواخانے کی ضرورت ہے، جو یہ کام MLA کا تھا وہ نہیں کر سکے۔ یہاں پر ایک گورنمنٹ کے اسکول کی ضرورت ہے، جو کام MLA کو کرنا تھا وہ اس کو انجام نہیں دیے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس پوری کوشش کر کے یہاں پر ایک بستی دواخانے کو بھی قیام عمل میں لائے گی، اور انشاءاللہ ایک گورنمنٹ کا اسکول بھی، کم سے کم پرائمری کا اسکول یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین شروع کروائے گی۔ تیسرا، یہاں پر آپ کو ضرورت ہے ریشن کی دکان کی، تو یہ بھی مجلس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ متعلقہ MLA کوئی دلچسپی نہیں لیتے، ان کی دلچسپی کسی اور جگہ پر رہتی ہے۔ اور آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کانگریس پارٹی ہے اور BJP ہے۔ BJP نے تو ہمارے ملک کی سیاست سے مسلم اقلیت کو غائب کر کے رکھ دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ BJP کے پاس 306 لوک سبھا کے MP ہیں، اس میں ایک بھی مسلم اقلیت سے نہیں ہے، نہ مرکزی وزارت میں کوئی مسلم اقلیت سے تعلق رکھنے والا MP مرکزی وزیر ہے۔ آپ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ BJP کے ناپاک عزائم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تلنگانہ میں اگر موقع ملے گا تو وہ ہمارا 4% تحفظات کو، ریزرویشن کو ختم کر دیں گے۔ تحفظات سے BJP کو دشمنی اس لیے ہے کیونکہ BJP یہ دیکھنا نہیں چاہتی کہ مسلم اقلیت اور خاص طور سے وہ غریب لوگوں کے اولاد پڑھ لکھ کر ڈاکٹر، انجینئر یا DSP یا RDO یا نرس بنے یا ٹیچر بنے۔ اس لیے BJP ہماری تمام ترقی کی راہوں پر ان کو ختم کرنا چاہتی ہے۔
پھر یہ بھی بی جے پی کا صدر نے کہہ دیا کہ اگر بس چلا تو ہم پورے پرانے شہر میں بلڈوزر سے گھروں کو گرا دیں گے۔ یہ ان کے ناپاک عزائم ہے۔ کانگریس پارٹی ہے، کانگریس پارٹی کا موجودہ صدر اپنی سیاسی زندگی، عوامی زندگی کا آغاز آر ایس ایس سے کیا، برسوں آر ایس ایس میں گزار دیے، اس کے بعد بی جے پی میں گیا، بی جے پی کے بعد آر ایس ایس نے کہا کہ تلگو دیسم میں جاؤ، تلگو دیسم کو چھوڑ کر اب کانگریس میں آیا ہے۔ تو حقیقی طور پر اگر تلنگانہ کی کانگریس کی پارٹی پر کسی کا ریموٹ کنٹرول چلتا ہے تو موہن بھگوت کا چلتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس کے ذمہ داران چراغ پا ہو جاتے ہیں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں اس سچائی کو بیان کرتا ہوں۔ مجلس پر الزام پہ الزام لگا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ مجلس الیکشن لڑنے کے لیے ڈیل کرتی ہے، کبھی ان سے پیسے لیتی ہے، مگر کانگریس یہ بات بتانے سے قاصر ہے کہ تم نے تلنگانہ بھی دیا اور اس کے بعد کے سی آر چندر شیکھر راؤ ایک بڑا احتجاج شروع ہوا، اس کے بعد بھی تم تلنگانہ کے دو الیکشن ہار گئے۔ تمہارا راہل اپنے آبا و اجداد کی سیٹ امیٹھی ہار گیا جہاں پر مجلس کا کوئی امیدوار نہیں تھا۔ 2019 کا لوک سبھا کا الیکشن ہو یا 2014 کا لوک سبھا کا الیکشن ہو، اگر آج بی جے پی اقتدار پر ہے تو اس کی پوری ذمہ داری کانگریس پارٹی پر عائد ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے آپ سے صرف یہی گزارش کرنا ہے کہ مجلس آپ کی متاع عزیز ہے۔ برسوں 65 سال کی محنت کے بعد آج مجلس کو اللہ نے ایک بہترین سیاسی مقام عطا کیا ہے۔ اس میں آپ تمام کی محنتیں رہی ہیں، آپ کے اور ہمارے بزرگوں کی قربانیاں رہی ہیں۔ ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط رکھے، اور ہمارے ملک کی جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی، طاقت سے مراد دولت نہیں، طاقت سے مراد کسی کو پیٹنا نہیں، جمہوریت میں طاقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندے کامیاب جب تک نہیں ہوں گے، کوئی آپ کے مسائل کو حل نہیں کرائے گا۔ 7 اراکین اسمبلی تلنگانہ میں تھے تو مجلس کی نمائندگی پر الحمدللہ وہ 7 دوبارہ کامیاب ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سوامی یادو بھی کامیاب ہوگا، ایم ایل اے بنے گا، اور شیخ پیٹ سے انشاءاللہ راشد فراز بھی کامیاب ہوگا۔ 7 ایم ایل ایز نے مجلس نے نمائندگی کی، 201 آج تلنگانہ میں ریزیڈنشل سکول چل رہے ہیں، 1,30,000 مسلم اقلیت کی ہماری بیٹیاں اور بیٹے علیحدہ ہاسٹل اور سکول میں پڑھ رہی ہیں، 200 کالج اب جونیئر کالج میں تبدیل ہو گئے، اور انشاءاللہ مستقبل میں ڈگری کالج میں تبدیل ہوں گے۔ ہر سال مجلس کی کوششوں سے حکومت نے 630 کروڑ روپے صرف اقلیتوں کے تعلیم پر خرچہ کیا۔ کوئی ملک کی ریاست اس طرح کی مثال نہیں دے سکتی کہ 9.5 سال میں 11,000 کروڑ روپے وزارت اقلیتی بہبود پر خرچہ کیے گئے۔ اگر اس میں ریتو بیمہ یا اور تمام چیزیں اس میں شامل کر لی جائیں گی تو سالانہ 5,000 کروڑ روپے مجلس کی نمائندگی پر تلنگانہ میں اقلیتوں پر خرچ ہوئے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں علی نگر کی عوام کو کہ اکتوبر یا نومبر 2020 میں بارش ہوئی تھی، یہاں پر یہ پورا علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجلس کے اراکین آئے، آپ کے سامنے راحت کا کام کیے، بچائے لوگوں کو۔ رحمت بیگ خود مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں پر آئے تھے۔ اس کے بعد مجلس نے نمائندگی کی اور مرغی نالے کا کام یہاں پر شروع ہوا، تقریباً مکمل ہو چکا ہے 20 کروڑ کی لاگت کا۔ 3 گھر کے لوگ کورٹ کو گئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میری آپ تمام سے یہ بھی گزارش ہے، آپ کو یہ بتانا بھی ہے کہ یہاں پر 1,85,00,000 کی لاگت سے یہ روڈ بنائی گئی، بلہ گڑا پیلس ویو کالونی سے یہ ٹائنی سائنٹسٹ اسکول علی نگر تک، پھر ریٹیننگ وال بھی بنائی گئی۔ یہ کام مجلس کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ میرے پاس
قریب 2,95,00,000 کی کاموں کی فہرست ہے، جس میں سی سی روڈ ہے، اس میں چین لنک میش ہے، پھر سیوریج لائن ہے، مسجد سعید مکمل کروا دیے، روڈ دلایا پپوچمہ مندر سے کرشنا ریڈی نگر تک، یہ کام مجلس کی نمائندگی پر ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو یقیناً راجندر نگر سے سوامی یادو ایم ایل اے بنے گا۔ سوامی یادو کاروان کے رکن بلدیہ ہیں، وہاں پر سوامی یادو نے مجلس کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے بہترین سیاسی حکمت عملی کو اختیار کیا۔ سوامی یادو نے گنگا پترا سنگم کے لوگوں کو ساتھ دیا، سوامی یادو نے پدما شالی لوگوں کو ساتھ لیا، سوامی یادو نے دلتوں کو ساتھ لیا، سوامی یادو نے ہمارے رجکا سماج، دھوبی سماج جس کو کہتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر کامیابی جب حاصل ہوئی تو بی جے پی پریشان تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اسی نہج پر الحمدللہ آج راجندر نگر میں بھی وہ کام ہو رہا ہے، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آج مجلس کے حق میں مجھے یقین ہے کہ ووٹ پڑ چکا ہے۔ آپ بولیں گے 30 کو پولنگ ہے، آج کیسے پڑا ہے؟ تو 80 سال کی عمر کے جو ضعیف لوگ ہیں ان کا ایک فارم 13D آتا، یہ مجلس کے مخالفین کو کچھ نہیں معلوم، ہم لے جا کر دیے، BLO آیا اور آج آ کر گھر میں وہ 80 سال کے برس کے جو ضعیف بزرگ ہیں یا خاتون ہیں ان کی مرضی کے مطابق انہوں نے اپنا ووٹ بھی دیا۔ مجھے یقین ہے کہ ضرور مجلس کے حق میں بھی ووٹ پڑا ہوگا، مگر میری آپ سے گزارش ہے کہ علی نگر میں آپ کے پاس 2 بوتھ ہیں، ایک ملن کالونی میں اور ایک احمد کالونی میں ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ صبح کے اولین وقتوں میں نکلیے، اپنے ایک ووٹ کا استعمال کر کے راجندر نگر کے اسمبلی حلقے سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریے۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ تک پہنچانا تھا، مجھے اور بھی جلسوں میں جانا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔